کیا متفرقات؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ بھئی دیکھو، مجالس کی باتیں چل رہی ہیں، متفرقات۔ کل بات آئی تھی جوانی کے تقاضے، کہ انسان کی زندگی کے مختلف اسٹیج آتے ہیں۔ پہلا اسٹیج بتایا تھا کہ بچے کا، اس کا کام ہے چیز کو پکڑنا، پھر منہ میں ڈالنا اور پھر اس کو پٹکنا۔ یہ تھا، یہ اس وقت تھا۔ پھر فرمایا جب انسان بڑا ہو جاتا ہے تو لکھ پڑ جاتا ہے، اب وہ ایک جوڑا چاہتا ہے، گھر چاہتا ہے، بیوی بچے چاہتا ہے، کہ اب اس کی چیزیں الگ ہے پسند کی۔ جس طرح کھانا پینا اس کی ضرورت ہے، اس طرح جوانی کے تقاضے بھی اس کی ضرورت ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس آزاد ماحول سے بچانے کے لیے اس کی شادی جلدی کر دی جائے، تاکہ وہ گناہوں کے فتنوں میں نہ مبتلا نہ ہو جائے۔ ماں باپ کو اس بات کا ذرا زیادہ سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ جوانوں کی جوانیاں بے داغ رہے۔ حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، خدا کرے کہ تیری جوانی رہے بے داغ۔ تو یہ ہے کہ مطلب یہ ہے کہ اپنے بچوں کی شادیاں جلدی کرانی چاہیے، آج کے ماحول کے حساب سے لیٹ نہیں کرانی۔ ارشاد فرمایا نکاح سے پہلے نوجوان جتنا مرضی بڑا پرہیزگار متقی بن جائے، مگر اتنا اجر نہیں ملے گا جتنا اجر شادی کی ذمہ داریاں اٹھانے کے بعد ملے گا۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ شادی کے بعد ایک نماز پڑھنے کا ثواب 21 نمازوں کے برابر ملتا ہے، ایک نماز۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ بیوی بچوں کے حقوق کی ذمہ داری کندھوں پر آ گئی ہے۔ بیوی بچوں کو کھانا پینا، پیار و محبت دینا، اچھے سلوک سے پیش آنا، یہ سب کچھ ذمہ داری میں داخل ہو گیا۔ شادی شدہ آدمی بندوں کے حقوق بھی ادا کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی ادا کر رہا ہے، اس لیے اتنا زیادہ ثواب اس کے لیے بڑھ گیا۔ دنیا میں جب ذمہ داری بڑھتی ہے تو تنخواہ بھی بڑھتی ہے۔ کتنا بجا؟ میں نے جلدی تو شروع نہیں کیا نا۔ 54 برابر ہے نا، 40 کو شروع کرتا 50 کو نا، تو 54 ہاں برابر۔ کوئی آیا نہیں ابھی تک اس لیے۔ تو فرمایا دنیا میں جب ذمہ داری بڑھتی ہے تو تنخواہ بھی بڑھتی ہے، اس طرح شریعت میں اس کے لیے بدلہ بڑھ جاتا ہے، بدلہ بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ تو بتایا کہ زندگی کے مختلف اسٹیج آتے ہیں۔ تو پہلا بچپنا، دوسرا جوانی کا اسٹیج، پھر تیسرا بوڑھاپا۔ پھر بوڑھاپے میں سوچ بدل گئی، بچپنے میں سوچ بدلی، جوانے میں سوچ بدلی۔ تو بڑھاپے کا دور کیسے گزرتا ہے؟ ارشاد فرمایا جوانی کے بعد بڑھاپے کا دور آتا ہے، جو کہ بہت ہی زیادہ آزمائش کا دور ہوتا ہے، امتحان کا۔ سب سے زیادہ امتحان بڑھاپے میں آتا ہے۔ بڑھاپے میں میاں بیوی کو ایک دوسرے سے محبت اور شفقت زیادہ ہونی چاہیے، اس لیے کہ بڑھاپے میں جذباتی محبت کم اور عقلی محبت زیادہ ہوتی ہے۔ جوانی میں جذباتی محبت ہے اور بڑھاپے میں عقلی محبت ہے۔ انسان عقل سے سوچتا ہے کہ ساری زندگی ایک دوسرے کے ساتھ رہے ہے، یہ عمر بھر کا ساتھ تقاضا کرتا ہے کہ تھوڑی سی جو عمر رہ گئی ہے اسے ایک دوسرے کے ساتھ بہترین طریقے سے گزار لے، تاکہ اختتام اچھا ہو اور ہمارا اینڈ اچھا گزرے۔ حدیث مبارکہ میں ہے انما الاعمال بالخواتم، بندے کے عمر بھر کے اعمال کا دار و مدار اس کے اینڈ پر۔ اینڈ میں کیا کرتے ہیں؟ اینڈ میں اگر اللہ نے کہ کوئی گڑبڑ ہو گئی
تو پہلے کے سارے اعمال اس کا بیکار ہے. کہ یہ رشتہ جو ہے میاں بیوی کا موت تک نبھا کر لے جانا، یہ کمال ہے. راستے میں ٹوٹ گیا تو پھر گیا انسان. اس کو موت تک نبھانا، اس میں کیسے کیسے حالات آتے اس کو برداشت کرنا، تو یہ ہے کمال. توڑنے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ ہمارے لیے اللہ نے اس کو پسند کر لیا ہے. اب توڑ رہے ہیں ہماری جہالت کی وجہ سے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. غصے کے بہترین علاج، ارشاد فرمایا غصہ بوڑھے کو زیادہ آتا ہے، غصہ بوڑھے کو زیادہ آتا ہے اور جوان کو ذرا کم آتا ہے. غصہ کمزور کو زیادہ آتا ہے اور طاقتور کو کم آتا ہے. کمزور کو زیادہ آتا ہے اور طاقت والے کو کم آتا ہے. بوڑھے کو زیادہ آتا ہے، جوان کو کم. بیمار کو غصہ زیادہ آتا ہے اور صحت مند کو کم آتا ہے. عورت کو غصہ زیادہ آتا ہے اور مرد کو ذرا کم. عورت کو غصہ زیادہ آتا ہے تو یہ کمزوری کی وجہ سے. اسی لیے طلاق کا حق کس کو دیا بھائی؟ مرد کو دیا. اچھا ہے نا، ان کے ہاتھ میں ہوتا تو ہم سب طلاق شدہ ہوتے. ارے ہوتے کہ نہیں ہوتے بتاؤ. نماز کے لیے بولے جاؤ طلاق، وہ نماز پر بھی طلاق دے دیتی تھی جو دیندار نہیں ہوتی. تو یہ تو اللہ کا شکر مانو 2 رکعت کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ طلاق کا حق ہم کا ہمارے ہاتھ میں، ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو پتہ نہیں ہم کہاں کہاں گھومتے رہتے. اسی لیے طلاق کا حق مرد کو دیا گیا ہے. بچے کو غصہ زیادہ آتا ہے، بڑوں کو ذرا کم آتا ہے. غصے میں ایک دوسرے کا لحاظ رکھنا ضروری ہوتا ہے. غصے میں ایک دوسرے کا لحاظ رکھنا ضروری ہوتا ہے. جو لحاظ نہیں رکھے گا وہ بد اخلاق کہلائے گا. غصہ تو آ جاتا ہے، وہ تو انسان کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں. لیکن غصہ آنے کے بعد تھوڑا ہوش سے کام لے، ایک دم سے اس غصے کو نکالے نہیں، تھوڑا کنٹرول کرے، تھوڑا سمجھائے، زبان کو اچھا استعمال کرے. یہ سب کچھ چیزیں فرمایا. اور جو صحیح معنوں میں الفاظ اس وقت غصے میں، تو پھر وہ بد اخلاق گنا جائے گا. غصے کے کئی علاج ہیں، غصے کے کئی علاج ہیں. کرنا ہے علاج ہاں ہم سب کے اندر، کیونکہ غصہ تو آج ہر ایک کی عادت ہو گئی ہے، ذرا ذرا سی باتوں پر غصہ. تو غصے کے کئی علاج ہیں، کیونکہ یہ بھی ایک بیماری ہے. ان پر بھی تجربہ کرنا چاہیے. ایک تو یہ کہ جب کسی پر غصہ آئے تو فوراً وہاں سے دور ہٹ جاؤ. غصے کا علاج بتا رہے ہیں، جب غصہ آئے تو فوراً وہاں سے دور ہٹ جاؤ. لیکن اتنا ہوش ہو تو ہٹے نا. غصہ آیا تو ہوش ہی نہیں ہے. یہ کون ہٹے گا؟ جس کو ہوش ہوگا. اور اگر اس کو ہوش نہیں ہے تو اس کا کوئی دوست یا کوئی بھی بازو میں کھڑا ہو اس کو سمجھا کر لے جائے، چل ادھر آ. وہاں پر کچھ نہ کرے، تو وہاں پر کھڑا ہوگا تو غصہ اور بڑھے گا. اس کو وہاں سے لے جائے گا تو ہٹے گا تو غصہ ٹھنڈا، دور ہٹ جائے تاکہ جھگڑا نہ ہونے پائے. ایک غصے کا علاج یہ بھی ہے کہ فوراً پانی کا گلاس پی لے. کیا کرے؟ ایک گلاس پانی پی لے گا تو بھی غصے میں فرق ہو جائے گا، تاکہ غصے کی آگ پانی سے ٹھنڈی ہو جائے. کیونکہ غصہ ایک آگ کی طرح ہے، اور آگ کو بجھانے کے لیے کیا ہے؟ کہ پیٹرول. کسی نے پانی کی طرح پیٹرول ڈال دیا تو بہت سے لوگ پانی لاتے نہیں، پیٹرول لا کے ڈال دیتے ہیں تو اور زیادہ ہوتا ہے. پیٹرول بھی تو پانی کی طرح ہی ہوتا ہے. ہاں، تو فرمایا پانی آگ کو بجھاتا ہے اور پیٹرول آگ کو بڑھاتا ہے. تو اس وقت میں پانی پی لے گا تو غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. تو ایک علاج یہ بھی ہے کہ اعوذ باللہ کا تکرار کرے، اعوذ باللہ پڑھے، تاکہ شیطان کا عمل دخل ختم ہو جائے اور غصہ ٹھنڈا ہو. اعوذ باللہ یعنی اللہ سے پناہ، یا اللہ میں غصے سے پناہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے میں پناہ مانگتا ہوں، کیونکہ غصہ لانے والا کون ہے؟ شیطان. تو اعوذ باللہ پڑھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو بھی غصے میں فرق. تو ایک پانی پینے سے فرق، اعوذ باللہ پڑھنے سے فرق، وہاں سے ہٹ جانے سے فرق. ارشاد فرمایا غصے میں ایک دوسرے کا پاس لحاظ بہت ضروری ہے. ایک دوسرے کی عزت اور ایک دوسرے کا لحاظ رکھنا بہت ضروری، یہی انسانیت ہے.
کہ ایک دوسرے کی عزت کا بھی لحاظ رکھا جائے. اگر دوسرے کی عزت کا لحاظ نہیں رکھیں گے اور فضول بولنا شروع کر دیں گے تو یہ بد اخلاقی سمجھی جائے گی. غصہ ایسی خطرناک بیماری ہے کہ زندگی بھر کا ساتھ چھڑوا دیتا ہے. زندگی بھر کا ساتھ چھڑوا دیتا ہے. ارشاد فرمائے کہ ایک بوڑھا میرے پاس آیا. ایک بوڑھا حضرت کے پاس آیا کہ غصے میں بیوی کو طلاق دے بیٹھا ہوں, کیا طلاق ہو گئی؟ ایک بوڑھا غصے کے اندر بیوی کو طلاق دے دی اور پھر اب پوچھنے کے لیے جا رہا ہے. کیا پوچھتا ہے؟ طلاق ہو گئی. کیا غصے میں بھی طلاق ہو جاتی ہے؟ اب پوچھتا ہے کیا غصے میں طلاق ہو جاتی ہے؟ تو فقیر نے, حضرت نے عرض کیا کہ بھائی سوچے, پیار میں بھی کوئی طلاق دیا کرتا ہے؟ تو نے غصے میں دی, اس کا مطلب پیار میں بھی کوئی دیتا ہے. پیار میں بھی کوئی طلاق دیتا ہے, غصے میں ہی دیتے ہیں اور پھر ساری زندگی پریشان پھرتے ہیں. تو غصے میں تھوڑا کنٹرول کریں, پھر ساری زندگی پھرتے ہیں. کئی تو بیوی کو طلاق دے کر, کئی لوگ تو بیوی کو طلاق دے کر جھوٹے بہانے بنا کر گھر میں رکھ لیتے ہیں. طلاق دے کر جھوٹے بہانے بنا کر پھر گھر میں رکھتے. نہیں بولے ہم نے نہیں دیا تو ایسا بولا تھا ایسا بولا تھا, حالانکہ طلاق صاف دے دی ہے, لیکن اب کیا کرے, پریشان ہے. تو کیا کہتے ہیں لوگوں کے سامنے, نہیں میں نے نہیں دی. اب جھوٹے بہانے بنے اور گھر میں ساتھ میں رہتے, کیونکہ اب یہ معاملہ تو وہ اور اللہ جانتے, اس کے علاوہ تو کوئی جانے گا نہیں. تو یہ ہوتا ہے. تو فرمایا جھوٹے بہانے بنا کر گھر میں رکھ لیتے اور پھر کہتے ہیں کہ میں نے تو ایسے ہی کہا تھا, دل سے طلاق نہیں دی تھی, اور یہ ہے وہ ہے. اور کبھی کہتے کہ 3 طلاق بھی تو ایک ہی ہوتی ہے نا. کبھی کیا کہتے کہ 3 طلاق دی تھی تو وہ 3 تو ایک ہی گنی جاتی, جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں. آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا. پہلے مسئلہ سمجھے نہیں, بولے کہ اتنا تو کانوں میں آ کہ 3 طلاق دو تو ایک ہی ہوتی ہے. ارے سنا کہ نہیں سنا, کوئی کانوں میں نہیں آیا. ہو سکتا ہے نہ آیا ہو, آئے گا آگے. میں بولا نا ابھی دوسرا آئے گا آپ کو راستے سے دوسرا ٹرن کرنے کے لیے. جب آپ کو دیکھے گا کہ ماشاءاللہ یہ بندہ نمازی بن گیا, گھر میں اچھی طریقے سے رہتا ہے, تو آہستہ سے آئے گا. ارے بولے تو دوسری ٹرن کر لے گا, پھر لڑائی کرا کے چھوڑ دے گا. تو 3 طلاقیں ایک ہوتی ہے. جب انسان 3 طلاق دے دیتا ہے تو 3 ہو گئی, اب ختم. ایک دی ہے تو عالم کے پاس جائے گا تو وہ دونوں کے واپس جوڑ کرا سکتا ہے, اس لیے 3 نہیں دینا چاہیے. 3 دے دی تو 1 ہو گیا. لیکن آج کل کے فتنہ ایسا بڑھ گیا ہے, تو وہ کہہ رہے کہ تم نے اگر 3 دے دی تو 3 نہیں ہوئی, وہ 1 ہی ہوئی ہے, تم رہ سکتے آپس میں, جاؤ. اب اگر ایسا تمہیں مفتی مل گیا تو ٹرن کر دیا دوسری جگہ. تو اب طلاق ہو چکی ہے, گھر میں رہتا ہے, طلاق شدہ بیوی ہے. اب جو کتنا خطرناک, اور باقاعدہ فتویٰ بھی دیں گے. بولے ابھی ہم سمجھے یار یہ بھی عالم ہے یہ بھی عالم, اس سے کیا فرق پڑتا ہے, تو میں چلو اس کی بات مان لیتا ہوں, میرا گھر تو جڑ جائے گا. ارے اس کی بات مانے گا تو اور جہنم میں گیا, حرام ہو گئی. 3 طلاق ہی ہو گئی, ختم ہو گئی. ابھی یہ نکالا انہوں نے کہا کہ نہیں 3 کا 1 ہی گنا جاتا. یہ بالکل جمہور علماء کے خلاف ہے, اس پر کوئی اتفاق نہیں. یہ صرف ہمارے ایمان کو خراب کرنے کے لیے ایسے پوائنٹ لاتے ہیں. جیسے روزہ, بولے اول وقت میں کھولو تو 1 منٹ پہلے کھلوا دیتے, تو کیا روزہ رہا گیا. نام دیتے کہ حدیث میں آتا ہے اول وقت میں کھولو, اتنی فضیلت زیادہ ہے. فضیلت تو زیادہ ہے, لیکن اس کا مطلب نہیں وقت سے پہلے, 1 منٹ کے بعد تو کھولے, تاکہ گھڑی کا فرق بھی ہو جائے تو ہمارا روزہ سے ہو جائے. تو وہ ایسے عنوان سے کہتے ہیں کہ ابھی 3 طلاق پر 1 طلاق ہو. تو ابھی کیا ہوا, بالکل ہمیں تو برباد کر دیا نا. اب زندگی جو گزاریں گے تو کیسے گزرے گی. تو فرمایا حالانکہ ان عقل کے اندھوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں 3 کا لفظ 3 ہی تصور ہوتا ہے. اب تم کسی کو تھپڑ مارو 1 2 3, تو وہ کوئی آ کے شکایت کرے گا اس نے مجھے 3 تھپڑ ماری, تو وہ کہے گا بھائی میں نے تو 1 ہی ماری ہے. جب ایسا آدمی کوئی ملے نا تو کو 3 لگا دو زور سے, پھر جا کے شکایت کرے, بولے تم نے 3, بولے نہیں تم نے تو بولا 3 1 ہی ہوتی ہے, تو میں نے تم کو 1 ہی مارا, 3 کا مارا ہے. پھر اس کو عقل میں آئے گا, بولے یار بات صحیح, ابھی سارا مسئلہ میں سمجھ گیا. اس سے پہلے سمجھاؤں گے
تو نہیں سمجھے گا. لیکن 3 تھپڑ مار کے کہے اور وہ کہ تو نے مجھے 3 مارا، تو کہ تم ایک ہی مارا میں نے آپ کو، ابھی 3 باقی ہے، اور پھر 3 لگاؤ، پھر بھاگے گا. بولے اب سمجھ میں آ گیا میرے کو مسئلہ. 9 ماریں گے تو 3 ہوگی. ہاں 9 ماریں گے تب جا کے 3 ہوگی. تو اب کیا ہے، اب ایسے ہی ہوتے ہیں. تو 3 جب بولا جائے تو 3 گنا جائے گا. اب 3 بولا جائے اور 1 گنا جائے تو وہ تو نہیں. اس لیے ابھی ان کو کیا ہے، مٹھائی 3 تو 1 نہیں بلکہ مارو، تو اس میں کیا ہے، تکلیف ہوتی ہے نا، تو اس میں وہ سمجھ میں آ جائے گا. ورنہ کھانے میں تو کہے کہ ہاں بولے میں نے تو ابھی تو 1 ہی بھی لڈو کھایا، ابھی 3 کھایا، بولے 1 ہی کھایا، ابھی مجھے اور 3 دے. تو 3 کا لفظ 3 ہی تصور ہوتا ہے، اور ایک ہی گنا جاتا ہے. جیسے کسی آدمی نے ایک عیسائی دکاندار سے سودا خریدا، اس نے 3 روپے قیمت بتائی، تو گاہک نے اس کے ہاتھ میں 1 روپیہ دے دیا کہ تمہارے نزدیک 1 3 ہی ہوتا ہے. تمہارے نزدیک 1 3 ہی ہوتا ہے، یعنی تم 3 روپیہ ہوا، میں نے 1 دیتا ہوں، کیونکہ یہ 1 3 ہے، 3 2 تو جا کے 1 گنا جائے گا. اسی طرح ہمارے پاس بھولے بھالے بھائی بھی 3 طلاق کو 1 ہی طلاق کا فتویٰ دیتے اور ساری زندگی لوگوں کو گناہ کے مرتکب کرواتے ہیں. کیسے لوگ، بھولے بھالے لوگ. ہاں اللہ اکبر. اس لیے یاد رکھنا، کبھی یہ جملہ تم سن لو نا کہ 3 طلاق دو تو 1 ہی گنی جاتی ہے، تو ذرا پہلے میرے ساتھ ملنا. بندوق کی گولی چلانا نہیں 3، ورنہ ہاتھ چلانے کے بعد آؤں گے تو بولو نکل گئے ختم، ابھی کیا فائدہ. اس سے پہلے آ جانا. لیکن آنے سے پہلے آپ کو بتا دیا کہ یاد رکھو، طلاق کے معاملے میں کبھی غصہ آ گیا، انسان زبان سے نکل گیا، تو 3 نہیں 1 دے گا تو واپس لے سکتا ہے. اللہ. پہلے تو ہمیں صبح کی تعلیم آیا کیا ہے کہ یہ تو دھمکی نہیں دینی ہے، تو کبھی بھول سے بھی پھر طلاق نہیں نکلی. یہ کس کے منہ سے نکلتی ہے؟ جو رات دن دھمکی دیتا رہتا ہے وہ ایک دن غصے میں طلاق دے دے گا. لیکن جو دھمکی نہیں دیتا ہے تو غصے میں بھی وہ خاموش رہے گا. بیوی پر غصہ تو آیا لیکن اس نے سوچ لیا ہے کہ مجھے اس کی دھمکی دینا ہی نہیں ہے، تو وہ آدمی کنٹرول میں رہے گا. اس لیے صبح کی تعلیم جو ہے وہ سمجھو کہ وہ انسان اگر کنٹرول کر لیا تو کوئی بھی حالات بگڑے وہ کبھی بھی زبان سے نہیں نکلتا. ہاں تو پہلے سے ہم اپنے آپ کو کنٹرول کریں. اور جو دن رات دن بیچارہ دھمکایا کرتا تھا تو ایک دن بھول سے نکل جائے گا، اور یہ بھول سے بھی نکلا تو بھی ہو گیا، لگ جائے گی. اب میں نے بھول سے اس کو تھپڑ مار دوں تو لگے گی نہیں لگے؟ بولے نہیں میں نے بھول سے ماری یار. ارے تجھے لگ گئی، بھول سے ماری. اور گولی چلا دی تو آدمی ارے بولے بھول سے لگا دیا، تو کیس میں کیا ہوگا؟ بولے بھول سے چلے گا. پہلے جاؤ، پہلے سزا بھگتو. تو ایسے ہی طلاق بھی ایک گولی ہے، اس کو بھول سے بھی نہیں نکالنی ہے. تو پہلے سے دھمکی نہیں دے گا تو کبھی اس کی زبان سے نہیں نکل سکتا. ہاں ارشاد فرمایا ہر مشین میں فٹنگ کے لیے ٹولرنس اور بیرلنس ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے ٹولرنس اور بیلنس؟ توازن اور قوت برداشت. کیا بولتے ہیں؟ ٹولرنس اور بیلنسنگ. توازن، بیلنسنگ، اور قوت برداشت ٹولرنس. ہاں یہ ہے جی. تو یہ چیزیں تو ہر مشین میں یہ چیز ہوتی ہے فٹنگ کے اندر. آپ کوئی بھی مشین لو، اس کے فٹنگ کے اندر مشین والے جانتے ہوں گے، تو یہ چیز ہوتی ہے کہ کتنا اس کے اندر بیلنس ہونا ہے، اس کو کتنا وہ ہونا چاہیے، برابری. اگر مشین کی فٹنگ میں ان چیزوں کا خیال نہ رکھا جائے تو مشین صحیح فٹ نہیں ہوتی اور ہمیشہ پریشان کرتے. صحیح فٹ نہیں ہوگی تو کہیں نہ کہیں وہ خرابی اور آواز کرے گی. تو آواز کرنا اس بات کی علامت ہے کہ کہیں فٹنگ میں غلطی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے زندگی میں بھی لچک رکھی ہے، میاں بیوی کی ایک فٹنگ رکھی ہے. اس کے اندر بھی یہ 2 چیزوں کا دھیان رکھنا ہے کہ جس کا لحاظ رکھنا ضروری ہے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ نہ تو اتنا سخت بنو کہ توڑ دیے جاؤ، اور نہ ہی اتنا نرم بنو کہ نچوڑ دیے جاؤ. نہ اتنا سخت بنو کہ بالکل توڑ دیا، اگر زیادہ سخت ہو گیا تو ٹوٹ گیا، اور نہ اتنا نرم بنو کہ نچوڑ دے. یوں کر کے، کپڑا نرم ہوتا ہے اس کو نچوڑتے ہیں نا تو پورا کس نکل دیتے ہیں.
اور सूखी लकड़ी कड़क होती है तो फिर टूट जाती है। तो न इतना सख्त बनो कि तोड़ दिए जाओ, न ही इतना नरम बनो कि निचोड़ दिए जाओ, बल्कि एतदाल में रहो। खैरुल उमूर औसतुहा, बेहतरीन तरीका दरमियान का है। हाँ, तो सख्त बनोगे तोड़ दिया, तो तलाक दी तो तोड़ दिया, और अगर नरम बनोगे तो फिर कुछ भी नहीं है, जो चाहे जी में आए कर रहे। तो दोनों चीजें हो, समझाना भी हो, डराना भी हो। इसलिए शरीयत भी देखो, शरीयत में भी दोनों तरह। शरीयत ने इतनी सख्ती नहीं बताई कि इंसान कर ही नहीं सके, बोले छोड़ो मैं तो आजाद बराबर हूँ, वरना इतनी नरमी बताई कि शरीयत को जैसे चाहे करे, बल्कि उसमें दोनों चीजें बैलेंस बताई। तो ये है, इसमें एहतियात भी है, यानी तवाजुन भी है और कुव्वत बर्दाश्त भी है। इरशाद फरमाया कि मिजाज में एतदाल जरूरी है। मिजाज में एतदाल, हमारे मिजाज में एतदाल क्या कहेंगे, दरमियानी, दरमियानी बैलेंसिंग जरूरी है मिजाज में। न छोटी छोटी बातों पर तलाक की नौबत पहुंच जाती है, वरना क्या होता है, छोटी छोटी बातों पर तलाक की नौबत बन जाती है। एक पीएचडी मियाँ बीवी का वाकया है, पिछली पीएचडी डिग्री की हुई। अब उनका वाकया है कि दोनों मियाँ बीवी पीएचडी डॉक्टर थे। एक दिन खाविन सिंक पर बरश करने लगा, वॉश बेसिन सिंक पर बरश करने लगे, तो बीवी ने रोक टोक शुरू कर दी और खाविन से कहा, तुम्हें अदब ही नहीं आते, हाँ तुम्हें अदब नहीं आता कि यहाँ पर नहीं किया, और खाविन को डांटना शुरू किया। बस उसी से बात बढ़ गई और खाविन ने गुस्से में आकर बीवी को तलाक दे दिया। अभी बताओ, छोटी छोटी बातों पर। यूरोपीय माशरे में, वेस्टर्न लाइफ में खूब जग हंसाई होती है, यानी ऐसे ऐसे किस्से होते हैं, फिर आपस में फिर लोग हंसते हैं। हजरत जी ने फरमाया कि वो वाकई वो पीएचडी डॉक्टर थे, लेकिन वो इंग्लिश के पीएचडी नहीं बल्कि उर्दू के पीएचडी थे, जिसका मतलब ये बनता है फिरा हुआ दिमाग। पी से फिरा, एच से हुआ और डी से दिमाग, फिरा हुआ दिमाग। उर्दू के पीएचडी थे। इरशाद फरमाया, ये तहम्मुल मिजाजी बहुत बड़ी नेमत है। तहम्मुल, उसको इंग्लिश में क्या बोले, टॉलरेंस, उसको तहम्मुल कहते हैं ना। तो तहम्मुल जो है मिजाजी बहुत बड़ी नेमत है, बर्दाश्त करना। छोटी छोटी गलती पर रोक टोक नहीं करना है, छोटी छोटी गलती पर बर्दाश्त करो, देखते रहो, जब बड़ी हो जाए तो फिर बोलो। हो सकता है छोटी छोटी गलती पर तवज्जो से उसको समझ आ जाए और छोड़ दे। हाँ, तो मियाँ बीवी को आपस में जरा स्लो डाउन, नरम होकर बात करनी चाहिए, एक दूसरे को देखकर बात करनी चाहिए, एक दूसरे का जरा ख्याल रखकर बात करनी चाहिए, क्योंकि कभी किसी मूड में होता है और दूसरा किसी और मूड में होता है। वे दोनों को मूड अलग अलग होते हैं। एक दूसरे में इफ़हाम तफहीम बहुत जरूरी है। जब समझने की कोशिश की जाती है तो मसला हल हो जाता है। इरशाद फरमाया, कभी दोनों मियाँ बीवी में से एक फर्द ही घर को जहन्नम बना देता है। दोनों में से एक जो होता है वो घर को जहन्नम बना देता है। इसलिए एक दूसरे को इज्जत और रिस्पेक्ट देनी चाहिए। एक दूसरे का अदब, एहतराम दिलजोई का सबब बनता है। अगर कोई खाविन बीवी को मोहब्बत देता है तो तंगी तुर्शी हर चीज बर्दाश्त कर सकती है। इसलिए बीवी को मोहब्बत देना बहुत जरूरी है। इस मोहब्बत की कमी की वजह से लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं। इरशाद फरमाया, कोई दोस्तों में बड़ा अच्छा है, कोई दोस्तों में बड़ा अच्छा है और कोई ऑफिस में बड़ा अच्छा है, मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्टैंडर्ड बनाया कि घर वालों के साथ कैसा है। जो यहाँ अच्छा हो वो अच्छा है, बाहर तो अच्छे बने तो कोई कमाल नहीं है। हुजूर ने क्या फरमाया, जो घर वालों में खैरुकुम li अहली, जो घर वालों में अच्छा है तो फरमाया, हुजूर फरमा रहे कि ये अच्छा है, और जो ऑफिस में अच्छा है तो फरमाया अच्छा नहीं, उसका कोई मेयार नहीं। दोस्तों में अच्छा है तो उसका कुछ नहीं। इसलिए उसके अच्छा होने को पूछना है तो घर में जाके पूछो,
اور آج ہم سب کے گھر میں جا کے پوچھوں گے تو بولے بس جانے دو نا بس. اتنا خالی جواب ملے گا تو سمجھ جاؤ کہ ابھی کیا گڑبڑ ہے. وہ شکایت نہیں کرے گا کیا بولے چھوڑ دو بھی اس کے بارے میں مت پوچھو. تو کیا ہوا تو سمجھ جاؤ. اشارے مل گئے. وہی صبح میں آیا تھا بہت نمازیں پڑھتا ہے تو سمجھ جاؤ کہ کیا ہے یہ بہت نمازیں پڑھتا ہے روزے رکھتا ہے تو سمجھ جاؤ کیا اندر ہے. تو یہ ہے کہ اگر ہم گھر میں اچھے ہیں تو خالی کوئی پوچھنے آئے گا تم نے ایک خالی خرابی بیان کرے گے تو وہ 10 اچھا ہی بیان کرے گی. بولے نہیں بالکل نہیں. اللہ کا بہت بڑا شکر ہے. تو فرمایا یہ ہے تم میں وہ اچھا ہے جو گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو. اس لیے اپنے آپ کو اس معیار کے مطابق بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. اب گھر کے حالات کو کیسے درست کریں؟ ہاں کیونکہ یہ سب سے بڑی بیماری ہے. یہ بیماری ہے نا اس کا بلکہ اس کا تو کینسر لگ گیا ہے نا اس بیماری کا. گھر میں لڑائی جھگڑے رات دن وہ ہو گئے ہیں تو یہ اتنا سنو اتنا سنو اتنا سنو کہ دماغ اس بات کو لے لے کہ مجھے اب گھر میں صحیح رہنا ہے. تو یہ ہے اس لیے بات. اور یہ میری بات نہیں ہے حضرت کی بات ہے. جو پڑھتے ہیں ہم تو لائن سے پڑھتے جا رہے ہیں. ایسا نہیں کہ میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے پڑھ رہا ہوں آپ کو لوگوں کے لیے. میں تو ایک لائن سے شروع کیا ہے تو جو ضرورت کی ہوتی ہے اللہ وہی ڈال دیتے ہیں. ارشاد فرمایا فطری طور پر انسان ناشکرا ہے. نیچرل میں انسان ناشکرا ہے ناقدرا ہے. حتیٰ کہ وہ رب جس نے اسے ہر قسم کی نعمتیں دے رکھی ہے یہ اس کی بھی ناشکری کرتا رہتا ہے. انسان کو یہ عادت ضرور درست کرنی چاہیے. ناشکری کی عادت ہے اس کو ضرور درست کرنی چاہیے اور ہر حال میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ بننا چاہیے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما قدر اللہ حق قدرہ. لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسی قدر کرنے کا حق تھا. ارشاد فرمایا انسان کو بیوی بچوں کی بھی قدر کرنی چاہیے کیونکہ یہ بھی اس کی نعمتیں ہیں. یہ بھی تو نعمت ہے نا اللہ تعالیٰ کی. ہاں جن کے پاس یہ نعمتیں نہیں ہیں وہ اس کو حاصل کرنے کے لیے روتے پھرتے ہیں. جس کے پاس بیوی نہیں ہے وہ اس بیوی کو حاصل کرنے کے لیے رو رہا ہے اور تیرے پاس بیوی ہے تو بھی رو رہا ہے. یہ بھی رو رہا ہے اور وہ بھی رو رہا ہے. ہاں وہ بھی بچتا ہے. تو ایسا ہے یہ رو رہا ہے کہ پتہ نہیں یار کیسی زندگی گزرے گی. وہ تو اس کو کیا کہتا ہے جس کے پاس بیوی ہے وہ روتا ہے تو دوسرے رونے والے جو نہیں. ارے بولے تو بڑا خوش قسمت ہے کرنا بھی مت زندگی میں نہ تو روئے گا تو بھی. بھائی دیکھو رونا تو ہے نہیں ہے تو بھی روتے ہیں آئے گی تو بھی رونا ہے. پہلے رونا حاصل کرنے کے لیے تھا اب رونا برداشت کرنے کے لیے ہے لیکن رونا تو ہے ہی ہے. تم چاہو گے مزے تو بھول جاؤ. ہاں مرنے کے بعد جنت میں پہنچ گیا اب ہنسنا ہی ہے اب رونا ختم. دنیا میں تو رونا ہی رونا ہے. اس لیے یاد رکھنا جب دماغ میں رونے کا ہی ٹینشن لے گے تو بولے کوئی فکر کی بات نہیں تو صحیح تھا. ہم نے تعلیم احتکام میں صحیح سیکھا تھا رونا ہی رونا ہے. تو پہلے حاصل کرنے کے لیے رونا اور آ گئے تو اب اس کو نبھانے کے لیے رونا. کیوں کہ اب اس نے کڑوی کسیلی سنا ہے تو بولے کیا کرو. طلاق کو تو پہلے سے مولانا نے منع کر دیا. بولے اس کو تو دماغ میں لانا بھی مت تو بھی کیا کرو رو. تو ابھی کیا کرو. بولے وہاں تو اتنا سنا ہے. بولے ابھی وہ تو سوچتا بھی نہیں ہوں. تو اس لیے لیکن بس اس برداشت کرنے پر جو رو رہے ہو نا اس پر بھی اجر مل رہا ہے. ہاں برداشت کرنے پر رو اجر مل رہا ہے. تو اس لیے وہ رونا کس لیے ہوتا ہے کہ اس پر بھی یہ امتحان ہوتا ہے اس پر ہمیں اجر ملتا ہے. فرمایا جن کے پاس یہ نعمت نہیں ہے وہ روتے پھرتے. جب بچے بڑے ہو جائے تو خاوند کو چاہیے کہ بیوی کی عزت بنائے. جب بچے بڑے ہو جائے تو خاوند کو چاہیے کہ بیوی کی عزت بنائے اور بیوی کو چاہیے کہ خاوند کی عزت بنائے. یہ آپس میں بچوں کے سامنے ادب و احترام کریں گے تو بچوں پر بھی ضرور اثرات پڑیں گے. ایک دوسرے کا ادب اور احترام ہر معاشرے میں پسندیدہ سمجھا جاتا ہے. ہر معاشرے میں آداب کا خیال رکھا جاتا ہے اسی لیے وہ مہذب معاشرہ کہلاتا ہے. ارشاد فرمایا گھروں میں بے سکونی کی بنیادی وجہ کیا ہے. گھروں میں بے سکونی کی بنیادی وجہ یہ ہے
کہ لڑنے جھگڑنے اور دوسرے کے نقائص دیکھنے کی فرصت نہیں ہے. ایک دوسرے کے نقص دیکھتے رہتے تو لڑوں گے. ایک دوسرے کی اچھائیاں دیکھو. گھر میں جاؤ تو بہت سارا نقص تو ملا، لیکن ساتھ میں کیا اچھا ہے وہ دیکھو، اور جو اچھا ہے اس کو بولیں گے تو نقص خود بخود چھپ جائیں گے اور لڑائی بھی نہیں ہوگی. اب انسان کی فطرت ہے فوراً نقص دیکھ کر بول دیتا. اب یہ ایک بیماری ہے، نقص دیکھنا ایک بیماری ہے، اور وہ نیچرل بیماری یعنی پیدا ہوئے ہی آئی ہے کہ انسان نقص دیکھنے والا ہے. لیکن محنت کرنے کے بعد، جیسے ابھی یہاں یہ ہاسپٹل میں آپ کا علاج ہوا ہے، اب فرق پڑے گا کہ جہاں ہم 10 نقص دیکھتے تھے اب وہاں ایک پر نظر پڑ گئی، وہ بھی بھول سے، جان بوجھ کر نہیں. تو نقص کے بجائے اچھا ہی دیکھو. اچھا ہی دیکھیں گے تو ہمیشہ محبت ہے. وہ ایک مثال آئی تھی نیگیٹو پازیٹو تھنکنگ، کہ ہمیشہ ہر چیز کے اندر نقص ہوتا ہے، اچھا بھی ہوتا ہے. تو اچھا کو دیکھو. وجہ مثال میں بھول گیا تھا، اپنے ہاتھ دلا دی. تو پھول ہے وہاں کانٹے بھی ہے، تو وہ برا بولے کانٹا ہی دیکھے گا، پھول دیکھ ہی نہیں رہا. اور اچھا آدمی کا پھول دیکھے گا. تو جہاں بھی کوئی بھی انسان ہے اس کے اندر اچھائیاں بھی ہے، برائیاں بھی ہے. مانا کیا ہوا، کانٹے بھی ہے پھول بھی ہے. اب پھول دیکھنا آتا ہی نہیں، نظر پھول پر جاتی نہیں، بولے تو کانٹے ہی کانٹے ہیں. پھر اس کو ذرا تربیت کی جائے تو بولے یار کیا بات کرتے، میں تو پھول تو میں دیکھا ہی نہیں. اور بولے پھول ہے اور کتنا خوبصورت ہے. بولے اس کو تو میری نظر ہی نہیں گئی، میں تو کانٹے دیکھ کر گھبرا کے چھوڑ دیا. تو پھول ہے. تو وہ دھیان میں رکھنا، جہاں پھول ہے وہاں کانٹے، جہاں کانٹے وہاں پھول بھی. تو فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا محبت کی وجہ سے بیوی کا کوئی نیک نام رکھنا چاہیے. بیوی کا فاطمہ، زہرا ایسا نہیں ہے کہ اس کا جو نام ہے وہ پکارو، نہیں، کوئی نیک نام رکھو جس سے اس کو پیار ہو. کوئی نیک نام رکھنا چاہیے، اس سے محبت کا احساس ہوتا ہے اور محبت اور بڑھتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا نام حمیرہ رکھا ہوا تھا. اس کو کہتے ہیں حمیرہ، پانی لاؤ. تو پیار سے تو ہمیں بھی اپنی بیویوں کا نام رکھ، لیکن ایسا نام رکھنا جو اس کو پسند آوے. ایسا نہ رکھنا کہ جو اس کو پسند آتا کہو اے موٹی. تو ابھی وہ موٹی کہوں گے نا تو اس کو مزہ نہیں آئے گا. بولے کیسا نام لیا ہے تم نے؟ ارے بولے پیار سے، ہم نے احتکاب میں سکھا تھا. بولے ہم نے احتکاب میں سکھا تھا، پیار سے اس کا نام رکھنا ہے. تو وہ آئے گا میرے پاس فون، مولانا تم نے کیا سکھایا تھا اس کو؟ اس لیے میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایسا نام رکھو جس سے اس کو مزہ آئے. جیسے بھی آج کل میں نے سنتا ہوں ممنوع میں، کیا میری جان جان کہتے ہیں. تو جان ایک شاعر تھا، اس کو کسی نے کہا جان، تو کہنے لگا ارے کیا کہا، سمجھے بھی ہو کہ کیا کہا، تم نے مجھے جان کہا. ارے سمجھے بھی ہو کہ کیا کہا، یعنی کہ بے وفا کہا، جان کا کوئی اعتبار نہیں. یعنی کہ بے وفا کہا، لیکن نام خوبصورت، بولے جان. ارے کیا بے وفا، جان تو نکل جائے، اس کا کیا بھروسہ. تو یہ جان تمہیں جان نہیں دے گی، جان جانے والی ہے. تو میں نے کہا جب یہ جان جان لوگوں کو بہت سنتا ہوں، میں نے کہا دیکھو یہ کتنے اس میں بھی میمن پنا کر رہے ہیں. جان تو سب کو پیاری ہوتی ہے نا، اسی لیے. لیکن چلی جائے گی، بے وفا نکلے گی. خیر بات کہتا نہیں، کہنے کا مقصد کو اچھا نام رکھا جائے تو جس سے اس کو بھی مزہ آئے. تو وہ ایک محبت کو بڑھانے کے لیے. اب اس کے نام سے پکاروں گے تو وہ مزہ نہیں ہے. جو اس کا اچھا نام رکھا تو اس سے پکاریں گے تو اس سے اچھا لگتا ہے. تو یہ ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ، اور یہ سنت بھی ہے، یہ سنت ہے گھر پہ جا کے اس کو زندہ کرنا. لیکن نام پہلے سے سوچ کے مجھے بتانا کہ کیا رکھوں. تو پھر رکھنا تو ہمیں ہمارے نبی نے رکھا، تو میں بھی محبت کو بڑھانے کے لیے رکھتا ہوں. تو سنت یہ بھی زندہ ہو جائے گی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام حمیرہ رکھا ہوا تھا، جس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے، پنکھی. پنکھی بنتا یعنی ایک یہ کیا ہے، ایک پرندہ ہوتا ہے، پرندہ. محبت میں بیوی کا کوئی پیارا سا نام رکھنا محبت کا ٹوکن ہوتا ہے، محبت کا ٹوکن ہوتا ہے. جی ارشاد فرمائے اس زندگی میں میاں بیوی کا محبت سے وقت گزارنا بہت ضروری ہے. اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ مثبت سوچ رکھی جائے. وہی آیا یعنی نیگیٹو نہیں، پوزیٹو سوچ رکھے.
ایک دوسرے کے بارے میں ہمیشہ حسن ظن رکھا جائے. جہاں منفی سوچ آتی ہے وہی شیطان پر کا پرندہ بنا دیتی ہے. یعنی تھوڑی بات کا بہت بڑا بنا پر ہوتا ہے نا، پر یعنی ایک پرندے کا، تو اس کو پرندہ بنا دیا، یعنی پورا آگے بڑھ جاتا ہے، اس لیے پر کا پرندہ بنا دیا. چھوٹی سی بات ہوگی مگر شیطان ایسے وسوسے اور بدگمانیاں ڈالے گا کہ لڑائی کروا کے چھوڑے گا. کہ وہ تو تیار بیٹھ، اس کو تو کچھ کام ہی نہیں ہے نا بھائی، ہمیں تو کھانا پینا کمانا سب. شیطان کو کوئی کام ہی نہیں، وہ تو فارغ ہو کر بیٹھا ہوا ہے میرے پیچھے. اب وہ کوئی بزی ہوئی تو ہمیں کچھ فرصت بھی ملے تو اللہ کا شکر ہے کہ رمضان کا مہینہ آیا تو اس کو بند کر دیا ہے، اس لیے سکون سے بیٹھے ہو، ورنہ وہ پیچھے لگ جاتا ہے. یہاں سے بھاگو تو وہاں دوسری جگہ پر جاتا ہے. وہ پیچھے لگا کہ اس کو تو کھانا بھی نہیں ہے پینا بھی نہیں، اس کو تو پیچھے لگا ہوا ہوتا ہے. ایسے ماحول میں بیوی نے خاوند کی کمیوں کوتاہیوں پر مائکروسکوپ فٹ کیا ہوا تھا. کیا بولتے ہیں؟ مائکروسکوپ. ہاں، مائکروسکوپ فٹ کی ہوتی ہے بیوی نے خاوند کی کمیوں پر، اور خاوند بیوی کے نقص ڈھونڈتا پھرتا ہے. یعنی مائکروسکوپ یعنی اسے چھوٹی چھوٹی بھی ہوتی ہے نا، جو ایسے نہیں دکھتی تو اس کے ذریعے سے وہ بھی دیکھتے، تو وہ ایسا فٹ کر کے رکھتے ہیں. بھائی ابھی ایسا فٹ مت کرو، یہ فرشتے نہیں ہے کہ تم ایسا فٹ کر بولے نہیں برابر ہے، پیور فرشتہ ہے. بھائی ہم انسان ہیں تو تم اگر وہ فٹ کرو گے تو ہمیں نقصان ہوگا. یاد رکھے، خوشگوار زندگی کے لیے چھوٹی موٹی غلطیوں کو معاف کرنا پڑتا ہے. یہ معاف کرنا بھی سیکھنا پڑتا ہے. یاد رکھے، جو انسان دنیا میں دوسروں کی غلطیوں کو جلدی معاف کر دے، دنیا میں جلدی معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی غلطیوں کو جلدی معاف کر دے گا. تو ٹھیک ہے، تو معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ. وہ 37 ہو گیا. معاف کرنے کی عادت بڑی عظیم الشان نعمت ہے. معاف کرنے کی عادت، یاد رکھنا، معافی کرنا یہ نبی کی سنت ہے، اور بدلہ لینا یہ شیطان کی طریقہ ہے. شیطان کو جنت سے نکالا تھا نا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیجا، تو کیا اچھا ٹھیک ہے تیرا میں بدلہ لوں گا، کیا کہتے، اور نکالا نا پھر ہم کو. ارے نکالا ہم اس لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، نہ تو کہاں ہوتے ہم. تو اس نے بدلہ لیا. ہاں، تو وہ اس کا طریقہ ہے، اس لیے ہمیں بدلہ نہیں لینا ہے بلکہ ہمیں معاف کرنا ہے. نکالنے کے بعد بھی نہیں چھوڑے گا. ہاں، نہیں چھوڑے گا. اللہ تعالیٰ قیامت کی اس کی غلطیوں کو جلدی معاف کر دے. معاف کرنے کی عادت بڑی عظیم الشان ہے. قرآن مجید میں مومن کی سب سے بڑی اور کامل صفت بیان کی گئی، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. اور مومن غصہ پی جانے والے، انسانوں کو معاف کر دینے والے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتے ہیں. میری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو معاف کرنا سیکھے. یہ بہت بڑی سیکھنے والی بات ہے، تاکہ کل قیامت کے دن آپ کو بھی معاف کر دیا جائے. ٹھیک ہے، اب یہاں تک ہی رکھے، اتنا کافی ہے. تھوڑا آپس میں کچھ باتیں کریں گے، تھوڑی مراقبہ کر لیں.